السلام علیکم پیارے دوستو، میرا نام مریم خالد ہے اور آج میں آپ کو جو کہانی سناؤں گی اس کا نام ہے قدرت کا کھیل۔ عدنان نے فہیم کی جیب میں ہاتھ بڑھا کر 100 روپے کا نوٹ نکال کر اپنی جیب میں منتقل کر لیا۔ اسے ایسا کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ عدنان اور فہیم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹیسٹ حل کرتے ہوئے عدنان کو فہیم کی جیب میں سے 100 کا نوٹ نظر آ گیا تھا۔ اسے شرارت سوجھی تو اس نے چپکے سے وہ نوٹ اڑا لیا۔ اسے شرارتیں کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ عدنان کو جہاں کہیں بھی شرارت کرنے کا موقع مل جاتا وہ اسے ضائع نہ جانے دیتا تھا۔ اس کا ارادہ چوری کرنے کا نہ تھا بلکہ وہ کچھ دیر فہیم کو پریشان کر کے وہ نوٹ واپس کر دیتا۔ ٹیسٹ کرنے کے چکر میں اسے یہ بات یاد ہی نہ رہی کہ اسے نوٹ واپس کرنا ہے۔ اسی اثناء میں چھٹی ہو گئی اور سب بچے اپنے اپنے گھر کو چل دیے۔ عدنان گھر جانے کے بجائے میڈیکل سٹور کی طرف چل دیا۔ اس کی ماں کو شدید کھانسی تھی۔ اس کی بستی میں کوئی میڈیکل سٹور نہ تھا، لہٰذا اس کی ماں نے اسے دوائی کی پرچی دے کر کہا تھا کہ واپسی میں لیتے آنا۔ عدنان جب میڈیکل سٹور پہنچا تو اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا لیکن پرچی غائب تھی۔ اس نے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں سے وہی نوٹ برآمد ہوا۔ عدنان نے اچھی طرح جیبیں چیک کیں، حتیٰ کہ بستے کو بھی چیک کر لیا لیکن پرچی نہیں ملی۔ اسے معلوم تھا کہ اب اسے خالی ہاتھ ہی گھر جانا ہوگا اور ڈاکٹر سے دوبارہ دوائی کا نام لکھوا کر دوائی لینی ہوگی۔ اس نے گھر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس کی ماں ساری رات کھانستی رہی۔ اسے رہ رہ کر اپنی شرارت یاد آ رہی تھی۔ اگلے دن جا کر فہیم سے معافی مانگی اور اسے وہ نوٹ بھی واپس کر دیا اور آئندہ شرارت نہ کرنے کا عہد کیا۔ ابھی وہ فہیم سے معافی مانگ کر اپنی کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ اس کا دوست معید اس کے پاس آ کر بولا، میں معذرت چاہتا ہوں، کل مجھے شرارت سوجھی تو میں نے تمہاری جیب سے یہ پرچی نکال لی تھی، پھر میں دینا بھول گیا۔ معید اس کے ہاتھوں میں دوائی کی پرچی پکڑا کر چلا گیا۔ عدنان سوچ رہا تھا کہ ہمارے اردو کے استاد ٹھیک ہی کہتے ہیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کل پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔